بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے کن فیکن کے ذریعے سے بغیر ستونوں والے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، وہ اعمال جو لعنت کا موجب بنتے ہیں۔ یہ آج کے پروگرام کا میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ گفتگو اسی موضوع کے تحت ہوگی۔ سب سے پہلے لعنت کا جو لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ شیطان کے لیے کیا۔ جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، تو شیطان نے حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شیطان کو لعنتی قرار دیا۔ کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا ہے، اس وجہ سے وہ لعنت کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اگر اس حکم کو بجا لاتا، اس حکم کی تعمیل کرتا، اس حکم کو ماننے والا بن جاتا، تو پھر یہ جملہ اللہ رب العالمین شیطان کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اس کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، وہ ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ اسی لیے جو ایسے اعمال کریں گے جس کو اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے لعنت کا شکار بنیں گے۔ لعنت کہتے کس کو ہے؟ لعنت ذلیل کر دیا جانا، دھتکار دیا جانا، ہاں، اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جانا، یہ لعنت کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہی آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا، اور وہی آدمی لعنت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم جو لعنت کا شکار بنیں گے لوگ، ان کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے عقیدہ توحید سے شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑیں ہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کی نمازیں قبول ہوگی، اس کی عبادتیں قبول ہوگی، اس کا حج قبول ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن سکے گا،
کیونکہ عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے، اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ تو جب بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو پھر اعمال قبول کیے جائیں گے؟ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انسان سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں ارے لوگوں کو نمازوں کی طرف بلاؤ، عبادتوں کی طرف بلاؤ۔ لوگ عقیدہ توحید کو بیان کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر سب سے پہلے لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو سب سے پہلے کس کی طرف بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے نمازوں کی طرف بلائے، روزوں کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، حج کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کو کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ اللہ کے نبی دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ سب سے پہلے دعوت۔ آج کہتے ہیں ہم رشتہ داروں کے اندر دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، عقیدے کی باتیں نہیں بتائیں گے، ان کے سامنے یہ نہیں کہیں گے یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شرکیہ کام ہے، یہ تمہارے عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ کہ ہم بتانے کے لیے ڈرتے ہیں یا نہیں ہے؟ اپنے بھائی ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جن کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میں ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہم پہلے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی بات پیش کریں گے، پہلے عقیدے کو پیش کریں گے، کہیں گے آؤ اس طرف آؤ، یہ صحیح راستہ ہے، یہ تمہیں کامیاب بنانے والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی مشرکین مکہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی چیز کی طرف اللہ کے نبی نے بلایا۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے کیوں مارا گیا؟ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے گئے؟ نماز کو بلانے پر بچھائے گئے، یا پھر جو ہے یا انہیں یہ حکم دے رہے تھے زکوٰۃ نکالو اپنے مالوں کی، یا اس لیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یا اس لیے پتھر برسائے گئے جسم کے اوپر؟ کہ اللہ کے نبی جو ہے لوگوں کو حج کا حکم دیتے ہیں، کس لیے پتھر برسائے گئے؟ اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کہتے تھے سارے معبودوں کو چھوڑو، ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ۔ یہی تو دعوت تھی، یہی تو دعوت تھی۔ آج اسی دعوت سے ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے گھر گھر کے اندر شرک بسا ہوا ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر شرک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دیکھو کڑے ہیں، کالے دھاگے ہیں، اس کے بعد جو ہے کبھی پیشانی کے اوپر جو ہے کالا ٹیکا ہے، کبھی گلے کے اوپر کالا ٹیکا ہے، کبھی پیٹ کے اوپر کالا ٹیکا ہے، کبھی پیروں کے نیچے کالا ٹیکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شرک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نظر نہیں ہوگی یہ کام کرنے سے۔ یہ خیر عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ تو ہی صحیح ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک چیز بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جو ہے کوئی عید آتی ہے، اس عید کو کیا کرتے ہیں؟ گھر کے بڑے بزرگوں کا سجدہ کر لو، گھر کے بڑے بزرگوں کا سجدہ کر لو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے معاشرے کے اندر کئی لوگ ہیں جو اس عید کو جاتے ہیں، اپنے ماں کا اپنے باپ کا سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کر لیا ہے۔ یہ تمہارا نیک کام نہیں ہے، یہ تمہیں تمہارے اوپر لعنت برسانے والا کام ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تم جو ہے اپنے ماں باپ کا سجدہ کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ماں باپ کا سجدہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کا سجدہ کر لو، فرما بردار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث لا کر دکھاؤ، ایک حدیث لا کر دکھاؤ۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں نہیں برسے گی، اللہ کی لعنتیں ایسے لوگوں کے اوپر برسیں گی۔ اور ساتھ میں جو ہے آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہم گلی گلی میں دیکھتے ہیں کوئی چھلا بنا ہوا ہے، کوئی درگاہ بنے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، اور ہم جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے یہ چھلا کس کا ہے، یہاں کون آیا تھا، یہ کیا ہے، اس کے اندر بتاؤ تو صحیح، جس کا سجدہ کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں کہ اس کا سجدہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جب تک میرا فرمان، میرے نبی کا فرمان نہ مل جائے اس کے اوپر عمل نہ کرو، عمل نہ کرو۔ فرمان مل گیا ہے تو عمل کرو، فرمان نہیں ملا ہے۔ آج ہمارے ماتھے کہاں پر ٹکے جا رہے ہیں؟ نمازوں سے ہم پیچھے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ماتھے ٹکانے کے بجائے ہم کہاں پر
کہیں درگاہوں پر، کہیں مزاروں پر، کہیں قبوں پر، کہیں چھلوں پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹکا رہے ہیں۔ ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا ہے، کچھ نہیں ملا ہے، نہ سکون ملا ہے، نہ کوئی اور چیز ملی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون کی جگہ ہے، سکون کی جگہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، یہاں سے حاصل کرو۔ کیا ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہم لعنتی بننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنے آخری ایام کے اندر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا چلا گیا، اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کنویں کا پانی لاؤ اور میرے اوپر پانی بہاؤ۔ اتنا پانی بہایا گیا، اتنا پانی بہایا گیا، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں اب بس کرو، اب بس کرو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتے چلے گئی، مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس مرض الموت کے اندر اللہ کے نبی مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی مسجد کے اندر آئے، ممبر کے اوپر بیٹھے، نماز نہیں پڑھی، ممبر کے اوپر بیٹھے، ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے اس مرض الموت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جانے کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، میرے دنیا سے الوداع کہنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری قبر کو تم عبادت گاہ نہ بنا لو، مسجد نہ بنا لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں جب مرض بڑھتا چلا گیا، اس وقت جو ہے جو نصیحتیں کرنی رہتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے مرض الموت کے وقت میں منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، جہاں پر نصیحت بھی کر رہے تھے، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر کسی کو میں نے مارا ہے، کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہے، کسی کو میری وجہ سے دکھ پہنچا ہے، تو یہ میرے پیٹ حاضر ہے، وہ کوڑا اٹھائے اور میرے پیٹ کے اوپر برسانا شروع کر دے۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اس مرض الموت کے اندر کہہ رہے ہیں، اس امت کو حکم دے رہے ہیں، اس امت کو ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ اور یہ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ کسی بزرگ کی قبر کو دیکھا تو سجدہ کر لیا، کسی اولیاء اللہ کی قبر کو دیکھا تو سجدہ کر لیا۔ کیا یہ لعنت کے شکار نہیں ہوئے؟ تھوڑا اور آگے چلیے میری بات۔ آج ہمارے ہاں ایک اور نئی چیز ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جو قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ بزرگ ہے، یہ بڑے ہیں، ہم ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے اپنا سجدہ کرنے سے منع کیا، اپنا سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رسول ہیرا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر کیا دیتے ہیں؟ وہاں کے لوگ اپنے حاکموں کا سجدہ کر رہے ہیں، حاکموں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ نبی کا سجدہ کیا جائے، نبی کا سجدہ کیا جائے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے وہاں کے لوگ ہیرا کے لوگوں کو دیکھا، وہاں کے لوگ جو ہے اپنے بڑوں کا سجدہ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ تو چیز مجھے اچھی لگی، میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا سجدہ کر لیں، ہم آپ کا سجدہ کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم نے ایک بات رکھ دی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میرا اس دنیا سے گزر ہو جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس کے بعد جو ہے میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو جائے، کیا تم میری قبر کا سجدہ کر لو گے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خبروں کا سجدہ کر رہے ہیں، خبروں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے فہم و گمان پر قربان چاہیے گا، کیسا فہم تھا، کیسا گمان تھا۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کو اٹھا کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں صحابی کا فہم دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم میری قبر کا سجدہ کر لو گے جب تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی قبر کا سجدہ نہیں کر سکتے،
ہم آپ کی خبر کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میرا سجدہ جائز نہیں ہے تو اب بھی میرا سجدہ جائز۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا جائز ہوتا تو ماں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے میں حکم دیتا کہ وہ ان کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حبشہ کی طرف چلے، میں نے حبشہ کے گرجا گھر کے اندر دیکھا، وہاں پر جو ہے لوگ میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہاں ایک گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر کے اندر فوٹویں لگی ہوئی ہیں، تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے ہمارا معاملہ۔ کیسا ہے؟ کوئی ننگے بابا ہیں جن کے گلے کے اندر سوائے ہرا رومال کے علاوہ اور کچھ ٹوپی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ کبھی پانی میں لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کس میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کے گھروں کے اندر وہ تصویریں موجود ہیں۔ آپ سیدھے جائیں گے دروازے سے پہلے ان کی تصویر دکھائی دے گی، ان کی تصویر سب سے پہلے، اور یہ لوگ اس تصویر کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، وہاں پر ہاتھ جوڑتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر دعائیں ہو رہی ہے؟ یہ کس جگہ پر؟ اب میں نے بعض مساجد کے اندر دیکھا، کچھ مساجد کے اندر جو ہے بیت المقدس کی تصویریں لگی ہوئی ہے، بیت اللہ کی تصویریں لگی ہوئی ہے، لوگ قبلے کا رخ چھوڑ دیے ہیں اور کچھ اور بھی تصویریں لگی ہوئی ہے، ان کا رخ کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں گے، اللہ سے سوال کیا جائے گا، نہ کہ غیر اللہ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہ لوگ سب سے برے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، ان کا نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنوا لیتے۔ آج یہی تو کام ہو رہا ہے، کوئی نیک مر گیا، ہاں بڑا ولی تھا، اولیاء اللہ تھا، پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں عبادت بھی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ ہم نے کئی ان کے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے جو کبھی طہارت سے تک بھی نہیں رہتے ہیں، یہ ان کے اولیاء اللہ ہے، لوگ ان کے پیر دبا رہے ہیں، ہاتھ دبا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، نبی کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو عام کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اولیاء اللہ کا سجدہ کیا جائے، کہا ہے نہیں کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اور آگے بڑھے تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ان قبروں کو ہم سجدہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان قبروں کے اوپر ہم چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، بکرے بھی ذبح کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گئے فلاں کی درگاہ پر جائیں گے، بکرا ذبح کریں گے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی دیگ بھی چڑھاتے ہیں، گیارہویں بھی کرتے ہیں، دیگوں کو ہرے لال اور ہرے دھاگے باندھ کر جو ہے دیگ بھی چڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے گا اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے۔ اب تھوڑا آئیے دوسری چیز جو ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، جو لوگ اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا لعنهم الله في الدنيا والاخره، ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا وعد لهم عذابا مهينا، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھ دیا۔
عذاب بھی ہوگا ان کے لیے جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایسا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کو تکلیف پہنچانا اس بنیاد پر ہوا، لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے، اللہ بیوی رکھتا ہے، اللہ بچے رکھتا ہے، اس وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ سرکش بھی لوگ ہیں جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اپنے لیے اولاد رکھتا ہے، یہ اپنی زبان سے اتنی بھاری بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ رحمان کے بارے میں ایسے جھوٹی اور گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتے یہ لوگ، کہ ان لوگوں کا مقام یہ نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے نہیں برسے گی؟ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر برسے گی۔ اور یہ لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ابن آدم مجھے ایسا پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے ایسا پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ کس کو؟ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں، میں دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جب اللہ کو تکلیف پہنچے گی تو اس کے اوپر لعنت برسے گی نہیں برسے گی؟ ضرور لعنت برسے گی۔ اسی لیے ایسی باتیں زبان سے نہ کہنا جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف پہنچے، اللہ کو تکلیف پہنچے۔ ایسی باتیں اپنی زبانوں سے روک کر رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی کو کیسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی، روحانی تکلیف بھی پہنچائی گئی، ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو آج بھی آئے ہوئے ہیں میرے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، کچھ آئے ہیں کڑے دیر بدیر جو ہے آتے ہیں، وہ میڈیا کے اوپر آ کر کبھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر، کبھی فیس بک کے اوپر آ کر، کبھی واٹس ایپ کے اوپر آ کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، نبی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے امت کے لوگوں تمہیں جواب بھی دینا ہے، اپنے نبی کا دفاع بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کس انداز میں بتایا جائے گا۔ ہمارے اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، نبی کس طریقے سے اپنے اخلاق کو ظاہر کر دیتے اور اخلاق کے ذریعے سے دفاع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے سامنے سمامہ کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا تو سمامہ کے تعلق سے صحابہ اکرام جو ہے گرم ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے سامنے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کے چہرے کے مطابق اس کو کہا گیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے کائنات میں بڑے بڑے لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں، کائنات میں سب سے بدصورت چہرہ تیرا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتوں کو سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد جب تیسرا دن آتا ہے جس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا، واقعہ کافی طویل ہے میں مختصراً کہہ رہا ہوں، جس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا، تیسرا دن ہے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، اب آقا کی زبان سے فرمان جاری ہوگا اس گستاخ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوگی، اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرا کر کہتا ہے بڑے شہر سے آیا ہوا ہے، بڑا گورنر کا آدمی ہے، بڑی ریاست کا گورنر ہے، اس کو جس طرح گرفتار کر کے لائے تھے اسی طرح عزت کے ساتھ لے جاؤ اور شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد صحابہ کی جماعت جو بے چین تھی، اللہ کے نبی کے زبان سے فرمان جاری ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے جاؤ، جا کر لے جاؤ، مدینہ کے باہر لے جاؤ اور عزت کے ساتھ میں چھوڑ کر آؤ۔ صحابہ کی جماعت لے کر نکلتی ہے، اثر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم گالیاں کے بدلے گالیاں دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کے اوصاف کو بیان کرنا ہے، ہمیں نبی کے کردار کو بیان کرنا ہے، ہمیں نبی کے اخلاق کو بیان کرنا ہے۔
ہمیں گالیاں نہیں دینی ہیں، نبی نے ہمیں منع کیا گالیاں دینے سے، ہم دفاع کریں گے، کس انداز میں دفاع کریں گے؟ ہاں میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لے، جو گالیاں دیتا ہے میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر تو دیکھ لے، میرے نبی کی سیرت تو معلوم کر لے، ہم اس کو سیرت بتائیں گے، میرے نبی کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، وہ رہتے کیسے تھے، اپنے صحابہ کے درمیان وہ کیسے بیٹھتے تھے، یہ تو دکھاؤ۔ آج کائنات کے بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، کائنات کے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کائنات کے اندر جس کو اللہ نے تھوڑا سا مقام اور مرتبہ دیا ہوگا، وہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو دھتکار دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثمامہ کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ کر آؤ، تو اس کے بعد کہتے ہیں ثمامہ اپنے دل کے اندر کہتے ہیں میرے قدم آگے کی طرف چل رہے تھے، دل پیچھے کی طرف جا رہا تھا، قدم آگے کی طرف چل رہے تھے، دل پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے، ایک مرتبہ اس کی بستی کو دیکھ لیا جائے، وہ کیسے دکھتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس طریقے کا ہے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا جائے، کہتے ہیں قدم آگے کی طرف جا رہے تھے، دل پیچھے کی طرف جا رہا تھا، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ثمامہ نبی کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی ثمامہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا لیکن تم واپس چلے آ گئے۔ تو اس وقت ثمامہ کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ اپنا بنا کر چھوڑ دیا، جب تیرے چہرے کو نہیں دیکھا تھا جانے کا نام لے رہا تھا، اب تیرے چہرے کو دیکھ لیا ہے اب جانے کا نام نہیں لیتا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کبھی آیا کوئی سوشل میڈیا پر کہہ کر چلا گیا، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم دفاع کریں گے، ہم دفاع کریں گے، ہم نبی کی سنتوں کو بتائیں گے، ہم نبی کی شریعت کو بتائیں گے، ہم نبی کے اخلاق کو بتائیں گے۔ نبی کا ایک کردار ہے، اللہ کے نبی کو نبی کی زندگی میں تکلیف دی گئی ہے، نبی کی زندگی میں تکلیف دی گئی ہے، اللہ کے نبی کو کبھی روحانی تکلیف، کبھی نبی کو ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، اس طریقے کے القاب سے نوازا گیا۔ اس طریقے کے القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھی، کبھی نبی کے ازواج مطہرات کے اوپر باتیں کی جاتی تھی۔ آج بھی یہ محرم کا مہینہ ہم نے کئی لوگوں کی زبانی سنا ہے، کیسے الفاظ لے رہے تھے، امہات المومنین کے الفاظ لے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا عائشہ، کوئی فاطمہ، کوئی کس طریقے کے الفاظ کہہ رہا تھا، اور ہم نے وہ جو پتہ نہیں سر کے اوپر تازیہ جو اٹھاتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا وہ حسن 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 اس طریقے کے الفاظ کہہ رہے تھے۔ کیا یہ تکلیف والے الفاظ نہیں ہے؟ یہ تکلیف والے الفاظ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے محرم کو بدعت والا مہینہ بنا لیا، غم والا مہینہ بنا لیا۔ یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں جو آج موجودہ معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ممبروں سے ان باتوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہے اور روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کو صرف یہی تکلیف نہیں دی گئی بلکہ اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوا کہ لوگوں کے اندر جاؤ اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ، اللہ کے نبی نکلتے مکہ کے چوراہے میں جاتے، اعلان توحید کہتے، کبھی راستے میں نبی کے کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی پتھروں سے مارا جاتا، اللہ کے نبی کے سر سے خون بہتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر آتے، مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے قدمان مبارکہ میں بیٹھ جاتی، اللہ کے نبی کے خون کو صاف کرتی جاتی اور اللہ کے نبی کو تسلی دیتے جاتی، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کو مارا بھی گیا، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے اللہ کے نبی کو اس قدر مارا کہ مکہ کے ایک چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے چھوٹی سی فاطمہ کو، کسی نے ننھی سی فاطمہ کو کھیلتے ہوئے قبر دی۔ فاطمہ، ظالموں نے تمہارے باپ کو اس قدر مارا ہے کہ مکہ کے ایک چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ چھوٹی سی فاطمہ کو وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، وہ بیٹی اپنے باپ کو اپنے زانوے مبارک پر رکھتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ، ظالموں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی
کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا ہے، کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہے۔ اللہ ظالموں نے میرے اس باپ کو مارا ہے، اللہ کے نبی کو اتنا ہی نہیں، کبھی سجدے کی حالت میں چلے جاتے، نبی کے اوپر اجڑی لاکھ کا گال دی جاتی، اللہ کے نبی اٹھنا اور سجدے سے اٹھنا ناممکن ہو جاتا۔ کبھی اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہتے، اللہ کے نبی کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈال دیا جاتا، رومال ڈال کر نبی کے گلے کو مروڑا جاتا۔ اللہ کے نبی نہ رب کی بارگاہ سے ہٹتے، نہ ان ظالموں کے تعلق سے ایک بات کہتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی طائف کے میدان کے طائف کی طرف نکل گئے، طائف کے لوگوں کو اللہ کے نبی گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، ایک اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، ایک اللہ رب العالمین کی طرف آؤ۔ طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی وہاں دعوت دے کر مایوس ہو کر نکلنا شروع کر دیتے ہیں تو طائف کے لوگ جو ہے اپنے اوباشوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، کبھی نبی کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، کبھی نبی کو پتھروں سے مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں کو مار کھا رہے تھے، اور یہاں تک کہ ظالموں نے اس قدر مارا کہ اللہ کے نبی ایک باغ کے اندر آئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اللہ نے آسمان کے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے اور حکم دیا ہے اگر آپ حکم دے تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے اندر پیس کر رکھ دے۔ لیکن اللہ کے نبی اپنے لیے ساری تکالیف برداشت کر لیتے، اپنے لیے ساری تکالیف برداشت کر لیتے، لیکن دوسروں کو تکلیف کے بارے میں اللہ کے نبی کبھی نہیں سوچتے، کبھی نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ ہدایت پر نہ آئے نہ صحیح، لیکن ان کی آنے والی اولاد اللہ، ان کی آنے والی اولاد کو اللہ ہدایت سے نوازے گا۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کو کئی طریقے سے، آج ایک آدمی جس نے کیا کہا تھا، یہی کہا، ہندوستان ہی کا ہے، پہلے مسلمان تھا، اللہ رب العالمین اس کو رسوا کیسے کرتا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ قرآن کی میں نے فلاں فلاں آیت کو نکال دیا ہے، میں نے فلاں فلاں آیت کو نکال دیا ہے، میں نے قرآن میں اس ملعون کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہ ملعون ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مسلمانوں کو رائے راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ قرآن کے اندر یہ زائد الفاظ ہے، اس نے صحابہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہوئے وہ کام کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب قرآن کے تعلق سے اس نے کچھ آیتیں نکال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی کتاب اس نے شائع کر دی، گستاخی والی کتاب اس نے لکھ دی کہ نبی ایسے تھے، نبی ویسے تھے، لیکن اللہ اس کو رسوا کرنا چاہتا تھا، دنیا کے اندر لعنت برسانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کیسے لعنت برسی؟ اس کے بعد وہ اپنا دھرم چھوڑ دیا، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، دوسرا مذہب قبول کر لیا۔ اس نے سمجھا کہ اس مذہب کے اندر شانتی ہے، اس کے اندر امن ہے، وہ دوسرا مذہب قبول لیتا ہے، لیکن کچھ دن نکلتے ہیں کیا کہتا ہے؟ میں خودکشی کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا۔ یہ ساری کیفیتیں سامنے آنا شروع ہوتی ہے، وہ مرنے کی تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے جس دھرم کو اپنایا ہے اس دھرم کے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے رسوا کر کے نکال دیا، وہاں بھیج دیا، اور وہاں سے رسوا کر دیا تو اپنی موت کی تمنا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے رسوا کرتا ہے یہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر، اور مسلمان رہتی دنیا تک کے لیے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، اور مسلمان بھیجیں گے بھی۔ جب بھی ذکر کریں گے تو ملعون کے الفاظ سے اس کا ذکر کریں گے کہ فلاں ملعون تھا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، فلاں ملعون تھا، اس نے نبی کا گستاخانہ خاکہ بنایا تھا۔ اور اس طریقے کی جو بھی چیزیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر لعنتیں برسائے گا۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، تیسرے لوگ ہیں، تیسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی، اللہ کی لعنتیں برسے گی۔ وہ کون ہے؟ تیسرے قسم کے لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب چیزیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں کچھ شراب کا نام لیتے خوش ہو جاتے ہیں، شراب، ارے چلو پی لیں۔ شراب کیا ہے؟ قرآن نے اس کو ام الخبائث کہا ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ آج ایک چھوٹی سی چیز
ہمارے معاشرے کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تکلیف آپ لوگوں کو پہنچے، تھوڑا سا دکھ آپ لوگوں کو پہنچے، لیکن یہ آئینہ ہے، دیکھنا ہے، اگر بات اچھی لگی تو قبول کر لیجئے، نہیں تو بازو ہو جائے گی۔ آئینہ ہے، میں دکھا رہا ہوں، آپ کو پسند ہے تو دیکھ لیجئے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، گٹکا ہے، تمباکو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آج مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی یہ گٹکا، سگریٹ، تمباکو، یہ کیا حلال چیزیں ہیں؟ حلال چیزیں ہیں۔ اور شراب میں تو ملوث ہے ہی ہے ہم لوگ، یہ کیا حلال چیزیں ہیں؟ یہ حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر ذرہ برابر بھی نشہ ہوگا، ذرہ برابر بھی نشہ ہوگا، وہ چیز حرام ہے۔ اب ایک آدمی کو جو ہے جو زندگی میں کبھی گھٹکا نہیں کھایا، اس کو گھٹکا کھلا کے دیکھو، ٹھہرتا کیا جگہ کو؟ نہیں ٹھہرتا، چکر آنا شروع ہو جاتی، گھومنا شروع ہو جاتا۔ اگر ذرہ سا بھی اس کے اندر نشاور چیز مکس کر دیں گے تو وہاں پر اس کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چیز حلال ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی آدمی ہمیشہ کھا رہا ہے، پہلے پہل میں وہی ہوتا ہے، بعد میں جو چیز ہمیشہ کا عادی ہو جائے، وہ شراب پی کر بھی جتنی حد ہوتی ہے پی کر صحیح سالم گھر آ جاتا ہے کہ میں نے شراب پی ہی نہیں ہے، شراب میں نے پی نہیں، آرام سے آ جاتا ہے۔ ذرے بھی ایک گھٹ بھی شراب پی لیا تو حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہے۔ ایک گھٹ بھی چلا گیا تو حرام ہے۔ تو پھر یہ شراب، یہ گٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ کہاں سے آ گیا ہے ہمارے اندر؟ یہ کیسی چیزیں ہیں مسلمانوں؟ کیا یہ لعنت کی شکار نہیں بنیں گے لوگ جس کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنے لوگ اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے شراب کے تعلق سے کیا کہا؟ شراب پر اللہ کی لعنت ہو، یہ پہلی چیز۔ خود شراب بذات خود گندی چیز ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب تھوڑا اور آگے یہاں بھول جاتا ہوں میں۔ اب یہاں پر جو ہے بعض ہمارے نوجوان ہیں، مول صاحب میں گھٹکا نہیں کھاتا، گھٹکا کھانے والے گھٹکا کھلا دو، گھٹکا کھانے والے کو گھٹکا کھلا دو۔ یہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ شراب پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نہیں کھاتا، میرے دوست کو کھلا دو۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، میرے دوست کو پلا دو۔ بھائی تم نہیں پیتے تو اس کو کہیں کو پلاتے؟ تم نہیں پی رہے، چھوڑ دو، اس کو بھی نہ پلاؤ، وہ جتنا تکلیف دینا چاہے دے دے، لیکن تم جو ہے اس گناہ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جو گناہ کا شکار وہ تم کو بنانا چاہ رہا ہے، اس گناہ کا شکار تم خود نہ ہو جانا۔ بیڑی میں نہیں پیتا، میرے دوست کو پلا دو۔ شراب میں نہیں پیتا۔ آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ جیسے الیکشن آ جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر مسلمان جو عمرا ہے، حکماں ہے، جو قوم کے بڑے ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، ان کے گھروں کے اندر شراب آ جاتی ہے، شراب آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو شراب پیتے ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ یہ آج یہ ماحول ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض ایسے افراد فری کی شراب لے خود پی لے، ٹن ٹن ہو کر گھر تک جانا مشکل ہو جاتا، کبھی گلیاں میں گرنے سے پڑتے، پتا تک بھی نہیں چلتا کہ کہیں روڈوں پر گر جاتے ہیں، ہوش تک نہیں آتا، گندگیوں میں گر جاتے ہیں، ہوش تک نہیں آتا۔ ایک تو دنیا کے اندر یہ ذلت ہے، دنیا کے اندر یہ ذلت ہے، اور ساتھ میں اللہ کی لعنت بھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور جس چیز کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی یاد رکھ لینا وہ رسوا ہونے والا ہوگا، وہ رسوا ہونے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان سارے چیزوں سے، بھائی جب حرام ہے میں نہیں پیتا تو کسی کو پلاتا بھی نہیں، جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا گہرا دوست کیوں نہ ہو۔ اگر معلوم ہو جائے کوئی بھیک مانگنے والا بھی شراب پیتا ہے تو اس کو صدقہ خیرات نہ کرو، کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے۔ جا کر آپ کے پیسوں سے آپ مدد کر رہے ہیں، آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ پی رہا ہے، تو ایسے آدمی کو دینے کا کیا فائدہ؟ یہاں گناہ کے اندر تعاون ہو جائے گا۔ میرے بھائی گناہ کے اندر تعاون نہ کرو، چھوڑ دو۔ کوئی آپ کے پیسوں سے اگر لگے کہ وہ
1 रुपया या 5 रुपए की भी चीज है, आप मत दिलाओ। ये ना सोचो कि 5 रुपए कोई अहमियत नहीं है। उसकी जगह अच्छा चीज खिलाओ, अच्छी चीज उसको दो जो उसको फायदा पहुंचा सके, वो चीजें उसको दो, ना कि हराम चीजें उसके हाथ में थमाओ, जिससे अल्लाह ने रोका है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 किस्म के लोग जो है इस शराब का शिकार हो जाते हैं, और 10 किस्म के लोगों के ऊपर ये लानतें बरसती है। पहले शराब, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब पर अल्लाह की लानत हो, उसके पीने वाले पर अल्लाह की लानत हो, उसके पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत हो, और उसके खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत हो, उसके बेचने वाले पर अल्लाह की लानत हो, उसके निचोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत हो, जिसके लिए निचोड़ा गया है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके उठाकर लाने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत हो, और जिसके लिए उठाकर लाया जा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, और उसकी कीमत खाने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत हो। इसका बेचना भी मना है, इसका बेचना भी मना है। मेरे भाई ये इतनी बुरी चीज है। आज हम क्या समझ रहे हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये जो लोग इसका इर्तिकाब कर रहे हैं वो लानत का शिकार होते चले जा रहे हैं। उन सारे लोगों को जो है इससे बचने की जरूरत है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और किन लोगों के ऊपर लानत बरसेगी, क्यों, कौन लोग होंगे जो लानत का शिकार होंगे, कौन लोग होंगे जो लानत का मौजिब बनेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वालों के ताल्लुक से कहा गया। आज हमारा मामला क्या है, हम कोर्टों के अंदर देखो, कभी जज को खरीदने पर तुले हुए, कभी वकील को खरीदने पर तुले हुए, कहीं फैसला हो रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, बड़ा आदमी है फैसले के अंदर बैठा हुआ है, उससे कहते हैं मेरे हक में फैसला दे देना, मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दूंगा, मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दूंगा। ये क्या है, ये मजाक बनाया जा रहा है, ये दीन का मजाक बनाया जा रहा है, ये शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है। आज हमारे मामलात कुछ इस तरीके के हो गए हैं, जब मियां बीवी लड़कर अलग होने लगते हैं, कुछ ऐसे अफराद भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि देखो हमारी गलतियां तो है, हमने लड़की के ऊपर जुल्म किया है, लेकिन फैसला हमारे हक में आना चाहिए, हम तुमको लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, 2-2.5 लाख रुपए देंगे, पैसों का लालच देकर फैसला अपने हक में करवा लेते हैं। आज मौजूदा माशरे के अंदर ये हालात है मेरे भाई, कि ऐसे लोग जो है लानत का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत हो, उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो फैसलों में रिश्वत लेना और रिश्वत देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिश्वत लेने का और रिश्वत देने का काम करते हैं। भाई थोड़ा सा अपने वाले आ गए, ये ना देखो, अगर गलती पर हैं, फैसला उनके खिलाफ जा रहा है, आपको फैसला करना है, वरना आप उन फैसलों को ना खींचिए, आप फैसलों से हट जाइए, वरना लानत के शिकार हो जाएंगे। आज कई ऐसे मामले हैं, कभी कोर्ट के मामले, कभी प्रॉपर्टी के मामले, कभी जायदाद के मामले, आज हम क्या कर रहे हैं, उन फैसलों के अंदर पहुंचते हैं और गलत चीजें हम करना शुरू कर देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत सच्चा काम किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो रिश्वत लेता है और रिश्वत देता है, रिश्वत लेता और देता है, दोनों के ऊपर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वक्त काफी होता चला जा रहा है मेरे भाई, कुछ 2-4 बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वक्त का अंदाजा भी मालूम नहीं हो रहा है, कुछ 2-4 बातें जो माशरे के उलझते हुए सुलझते हुए मौजूद है। एक चीज मौजूदा माशरे के अंदर, आज हमें मीडिया के ऊपर अगर कोई मुसलमान दाढ़ी वाला चला जाए, क्या कहते हैं उसको, ये देखो हलाला वाला बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, ये हलाला वाला बैठा हुआ है, हलाला करने वाला। भाई इस्लाम में हलाला जायज है, इस्लाम में हलाला जायज है। हलाला का मौजूद आपने सुना होगा टीवी डिबेटों के अंदर। हलाला किसको कहते हैं, एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देते, दूसरा आदमी जो है शादी कर ले, फिर जो है उसके साथ में रात गुजारते उसको तलाक देते, यही हलाला है, यही हलाला है। इस्लाम एक बहुत ही पाकीज़ा मजहब है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन मजहब है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, एक मजलिस के 3 तलाक। इस्लाम इतना आसान, इतना अच्छा मजहब है कि हुक्म क्या दिया गया, आदमी जो है अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, इस्लाम देखिए क्या हुक्म देता है। आज क्या करते हैं, तलाक तलाक तलाक, 3 मरतबा बोल दिया, तलाक हो गई, तलाक हो गई, आज ये मामला चल रहा है। भाई थोड़ा इस्लाम को जानने की कोशिश कीजिए। आज जो हमें
میڈیا کے اوپر پکارا جا رہا ہے کہ یہ حلالہ کرنے والے ہیں، یہ حلالہ کے لوگ ہیں، یہ حلالہ کو ماننے والے ہیں. ہم حلالہ کو نہیں مانتے، ہم حلالہ کو نہیں مانتے. حلالہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، حلالہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، ہم حلالہ کو مانتے بھی نہیں ہیں. بھائی اسلام نے کہا ہے آدمی اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے پہلے عورت حالت طہور میں آ جائے، عورت حالت طہور میں آ جائے، اس کے بعد جو ہے اس سے بغیر ہم بستری کے ایک طلاق دے دے. حکم کیا دیا گیا؟ بغیر ہم بستری کیے ہوئے کہ ایک طلاق دے دے اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھے. کیا کرے؟ اپنے گھر کے اندر رکھے. اس کے بعد پہلا طہور چلا گیا، دوسرا طہور چلا گیا، تیسرا طہور چلا گیا. یہاں اس کو جو ہے حکم ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کرنا چاہے، بیوی سے واپس بیوی کو لینا چاہے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے لے گا، رجوع کر لے گا. لیکن 3 ماہ نکل گئے، 3 ماہ نکلنے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، اب بیوی الگ ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے بیوی 1 ماہ 10 دن کے بعد چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. شوہر کو تو اجازت ہی ہے، شوہر کو اجازت ہے، وہ کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے روک تھام نہیں ہے. تو پھر الگ ہو گئے. لیکن بعد میں خیال آیا، جو پوری عدت تھی وہ گزر گئی، بعد میں خیال آیا نہیں مجھے اپنی بیوی کو واپس لوٹانا ہے، واپس لوٹانا ہے. ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اب اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی اجازت ہے، اس کو ابھی بھی اجازت ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. اتنا بہترین ہے اسلام کی تعلیمات، اتنی اچھی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے لوگ بتانے کے بجائے اس معاملے کو الجھا کر رکھے ہوئے ہیں، اس معاملے کو الگ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. ابھی بھی اجازت ہے، وہ نکاح جدید کے ذریعے سے اپنی اہلیہ کو واپس لوٹا سکتا ہے، نکاح جدید کے ذریعے سے لوٹا لے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں معاملہ اس کو طلاق میں لگا دیتے ہیں، حلالہ کی نوبت لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، حلالہ کی نوبت لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اور حلالہ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے. جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو یہ حلالے کا کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. دونوں کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول عقبہ بن عامر راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ہدار پر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ہدار پر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے وہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہدار پر لیا ہوا سانڈ وہ ہے جو آدمی حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتے ہیں، جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے. یہ دونوں ہیں جو سانڈ پر لیا ہوا، جو ادار پر لیا ہوا سانڈ ہے، جو کیسے ایک رات گزار لیا پھر اس کو طلاق دے دیا. یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ یہی تو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ادار پر لیا ہوا سانڈ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ لعنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے. اس طریقے کے جو کام کرتے ہیں میرے بھائی، اسلام آسان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک اور بات جو ہے اپنی بات اس بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ کیا ہے؟ مرد اور زن یہ دونوں کا لباس جو ہے ایک جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کچھ مرد ہیں جو کبھی پیسوں کی خاطر عورتوں کا روپ دھارن کر رہے ہیں، پورے عورت بن جا رہے ہیں پیسوں کی خاطر، پیسہ کمانے کے خاطر. مرد ہیں لیکن اپنے آپ کو بدل رہے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر. پتہ نہیں کیا کیا بن رہے ہیں. کچھ خبریں تو کچھ فون ایسے بھی آئے کہ فلاں آدمی جو ہے مخنث بن گیا، فلاں آدمی مرد تھا مخنث بن گیا، ہجڑا بن گیا، وہ پیسہ کما رہا ہے، وہ ساڑی پہن رہا ہے، بلوز پہن کر نکل رہا ہے، یہ عورتوں کا لباس اختیار کر رہا ہے. اس کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ یہ اس طریقے کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی، اللہ کی لعنتیں برسے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں والا روپ اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کبھی ایسے مرد بھی ہے جن کی چھال اور چلن، جن کا چلنا وغیرہ پورا عورتوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی وضاحت، ان کا رنگ روپ، ساری کی ساری چیزوں کے اوپر عورتیں غالب ہو جاتے ہیں. ایسے مردوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ کی لعنت ہو ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج عورت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ننگا کیا جا رہا ہے، اس کے کپڑے جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے کر دیے گئے ہیں، ایسے کپڑے جن کپڑوں کے اندر سے اس عورت کا جسم نظر آتا ہے، اس کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ کبھی آفس کے نام پر جو ہے ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو مردوں والا لباس ہے، وہ لباس پہن کر نکلتی ہے کہ ایسے عورتوں کے اوپر کبھی اس کو جو ہے آفس کے سیکرٹری کے نام پر جو ہے لوٹا جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو لٹاتی چلی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لباس والی چیزیں جو ہے آج عورت کو جو ہے ایسے ایسے لباس آ گئے ہیں کہ جس کے اندر سے اس کا آدھا جسم نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے لباس بھی آ گئے ہیں، آستین کٹ ہے، بغیر آستین ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں۔ تھوڑا غور و فکر کرو کہ یہ لباس ہمارے بچوں کے لیے مناسب ہے، کہ یہ لباس ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے؟ تھوڑا سوچو تو صحیح بھائی میرے بھائیوں، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام اچھا لباس پہنانے کا حکم دیتا ہے، عورت کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، عورت کے عضو کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ مرد کا لباس زمین پر چلا جا رہا ہے، عورت کا لباس ران کو آ کر پہنچ گیا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسے عورتوں کے تعلق سے جن کا جسم کا حصہ نظر آتا ہو، باریک لباس پہننے والے ہو، اللہ کے نبی نے انہی عورتوں کے تعلق سے کہا ہے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤسہن کاسنمۃ البخت۔ اللہ کے نبی نے انہی عورتوں کے تعلق سے کہا ہے ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی۔ آج لباس کیسے ہیں؟ اب عورتوں کا لباس پتا نہیں، وہ کوئی نیا ڈریس آیا ہوا ہے، یہاں تک ہی ہے وہ ڈریس، یہاں سے پورا دکھا ہے، عورتیں پہن کر پھر رہی۔ میرے بھائی اپنے گھر کے اندر بھی جب غیر محرموں کا آنا جانا ہے تو ایسا لباس آپ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں پہن سکتے، وہ لباس باہر پہن کر نکلیں گے، باہر بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، بچوں کو بنا کرنے کر رہے ہیں، ایسے لباس سے بچوں کو اجتناب کراؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچے بڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم موجودہ دور کے حساب سے چل رہے ہیں، موجودہ فیشن کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم زمانے کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے گی، ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں اس کے ذریعے سے رسوائی ملے گی، ہمیں اس کے ذریعے سے پریشانیاں ملے گی۔ یہ ہمارا لباس نہیں ہے، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی ضد کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا لباس چاہیے، باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، کبھی باپ ہے کبھی ماں ہے، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا یہ لباس ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، یہ ہماری قوم کا لباس نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے نبی اس کا حکم نہیں دیتے ہیں، رب کی طرف سے ہمیں حکم نہیں ملا ہے، ایسے لباسوں سے ہم اجتناب کریں۔ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے، بچوں کو یہ احساس دلایا جائے، لیکن آج ہم احساس دلانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ٹخنوں سے نیچے اپنے پیٹ کو لٹکا کر پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون ہے باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا وہ ٹخنے سے لباس تیرا نیچے آ رہا ہے، تھوڑا سا اوپر کر لے، یہ شریعت کا قانون ہے کہ ٹخنے سے اونچا اس کا لباس ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو فولڈ کر لے، تھوڑا سا مڈال لے، تھوڑا سا کچھ کر لے، اپنے ٹخنوں سے اوپر لا۔ لیکن باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، باپ کہتا ہے بیٹا آج فیشن چل رہا ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے، ہم نے یہاں دیکھا ہے، لباس ایسے ہی چلا ہے۔ میرے بھائی ہمارا لباس شریعت کا ہونا چاہیے، شریعت نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارا لباس ہونا چاہیے، اسی کے اوپر ہم کو چلنا ہے، اور لباس اختیار نہیں کرنا ہے، ورنہ اور لباس اختیار کرو گے اپنی بچیوں کو ایسے ایسے لباس پہناؤ گے جس کے اندر سے جسم کے اعضاء واضح ہوتے ہو، نظر آتے ہو، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نساء کاسیات عاریات، ایسا لباس جس کے اندر سے جسم نظر آتا ہے۔ وہ عورتوں کی صفتیں کیا بیان کی گئی ہے؟ وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر بخت اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ آج کیسے ہیں؟ سروں کے اوپر کون سا چونڈا لگا لیے، بڑا بڑا لگا کر جو ہے اس کو اٹھا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نیا فیشن آیا ہوا ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ تمہارے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی لیے ہمارے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا رؤسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بخت اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تو یہ جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو کو
محسوس کریں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ تو میرے بھائی ایک اور روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہیں، جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ دونوں کو منع کر دیا گیا ہے، ایسی چیزیں اگر اختیار کرتے ہو تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ یہاں کے لوگ بارش کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اے اللہ یہاں کے لوگوں کے اوپر موسلادھار بارشیں نازل فرما، اے اللہ ایسی بارشیں نازل فرما جو نفع والی ہو، نقصان سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمارے کھیتوں کو سیراب فرما، اے اللہ ہمارے مویشیوں کو سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ اس مردہ زمین کو زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ریا اور نموز سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے جائز خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ خواتین بھی آئی ہوئی ہے، اے اللہ ان خواتین کی زندگیوں کے اندر روشنی عطا فرما، اے اللہ انہیں دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ انہیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے، اے اللہ انہیں بیماریوں سے نجات دلا دے، اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے، اے اللہ ہمیں میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔